نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ناپاکی کی حالت میں آنے والے خواب۔ جب انسان شیطان کے غلبہ میں ہو اور خاص کر ایسی حالت میں ہو کہ جب اس کا حملہ کرنا انتہائی آسان ہو تو پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور اسی طرح پھر خوابوں کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ خوابوں کا اور روحانیت کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آنے والے خواب اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انسان کو ایسے وسوسے اور ایسے خیالات میں مبتلا کرتے ہیں کہ بسا اوقات انسان نعوذ باللہ یہ یقین کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو خواب مجھے دکھایا گیا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اب ان خوابوں کے آنے کی صورتحال بھی پھر اسی قسم کی ہوتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں انسان روحانی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے یہ ایک موقع غنیمت ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح فرض کر لیں کہ اگر آپ پر کوئی شخص حملہ کرنا چاہتا ہے اور جب آپ کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اب تنہا بھی ہے اور نہتہ بھی ہے اور اس کے پاس کوئی اسلحہ یا کوئی اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر آپ اس وقت ایک آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال یہ اس بات کی ہے کہ جب آپ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے سامنے بالکل غیر مسلح اور نہتے ہوتے ہیں اور ایک آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور پھر شیطان اس آسان ٹارگٹ کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ اب آپ کو وہ خواب کیا دکھائے گا؟ اگر آپ پورے پاکی کی حالت میں نہیں ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت ہے یا کسی وجہ سے آپ کا جسم ناپاک ہے، تو وہ آپ کو اس میں روحانی طور پر اچھے خواب دکھائے گا۔ اب اچھے خوابوں میں آنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ وہ آپ کو خواب میں یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب میں آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہے کہ آپ مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی اچھے روحانی مناظر ہوتے ہیں، شیطان ان تمام مناظر کو ناپاکی کی حالت میں انسان کو زیادہ دکھاتا ہے، اور اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تم جس حالت میں ہو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ناپاکی کا جسم پہ ہونا روحانی تعلق کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ کا تعلق اللہ کریم سے اس وقت تک نہیں جڑتا جب تک آپ کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ شیطان اس قسم کے خواب آپ کو دکھائے گا کہ آپ کو یہ ناپاکی ایک اچھی چیز لگنے لگے گی۔ آپ کہیں گے مجھے تو یہ خواب آیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب اپنی ناپاکی پہ اور اس عمل پہ آپ کو یقین سا ہونے لگے گا، اور یہی شیطان کا حملہ ہے۔ کبھی وہ آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بھی دکھا سکتا ہے۔ یہ انتہائی تجربے کی بات ہے، اور آپ میں سے اکثر اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کو بعض اوقات اس وقت پر یہ خواب آئے ہیں جبکہ ان کی جسمانی حالت ناپاک تھی۔ تو چاہیے کہ حد الوسع کوشش کریں کہ ناپاکی سے بچیں، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے چاہے جسم کے فالتو بال ہوں یا کسی قسم کی بھی جسمانی صفائی جو ہے وہ اس میں آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جسمانی صفائی ہوگی تو اللہ کے حکم سے جب اللہ کا نام لے گے تو اس کے ساتھ
روحانی صفائی ہوگی۔ جب آپ کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی روحانی صفائی کا ہونا ناممکن ہے، یہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے۔ ہاں البتہ جو مجذوب ہو جاتے ہیں ان کے لیے ظاہری طور پر ہمیں وہ ناپاک نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی باطنی صفائی اس حد تک ہوتی ہے کہ جن کی پہچان کرنا آپ کے لیے یا میرے لیے ناممکن ہے، ان کے دل اذکار میں ہو جاتا ہے اور ان کی فکر خوف خدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ دنیا کے معاملات سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو مجذوب کی کیفیت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ذی شعور انسان جس کو پتہ ہو کہ میری اب یہ حالت ہے، چاہیے کہ اپنی صفائی، جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سے آپ کو اپنی روحانی صفائی کو بھی برقرار رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے ہر معاملات میں خیر اور برکت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ شیطان اپنے مقاصد میں ناکام ہوتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اگر مزید اس قسم کے کسی خواب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ قریب ہمیں نماز پڑھنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔